الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرات گرامی قدر، 22 فروری یوم تاسیس کی مناسبت سے 22 فروری 1727 یوم تاسیس کی مناسبت سے جو 1443 ہجری کا دن منایا جا رہا ہے، 1443 ہجری میں یوم تاسیس، اسی مناسبت سے یہ ہماری دوسری مجلس ہے۔ اب یوم تاسیس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ نے سمجھ لیا کہ وہ 300 سال کی ہماری ایک حسین اور رنگین اور خوبصورت تاریخ ہے، جس میں مردان اسلام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ سر فہرست ان میں سے آل سعود ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آل سعود ہیں کون؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقدس اور عالی سلسلہ نسب ہے، وہ اگر آپ کے ذہن نشین ہو جائے تو ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل۔ اللہ رب العالمین نے کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس کا انتخاب کیا۔ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِن کنانہ، اور کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا۔ وَاصْطَفَىٰ بنی ہاشم من قریش، قریش سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا۔ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور مجھے اللہ رب العالمین نے بنی ہاشم سے چنا۔ یہ شرف کن کو ملا؟ بنی ہاشم کو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس کے دوسرے بھائی بھی ہیں، 4 بھائی تھے، اور ایک دو ان کے ساتھ جو ہاشم کے ساتھ جڑواں بھائی تھے، یہ ٹوئن تھے، شمس، جس سے لوگ شمسی بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ان کو یہ شرف نہیں ملا، یہ بنی ہاشم سے ملا ہے۔ بنی ہاشم، ہاشم کس کے والد ہیں؟ عبد المطلب کے۔ وہ کن کے والد ہیں؟ عبداللہ کے۔ عبداللہ کا بیٹا کون ہے؟ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و مرشدنا محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا انتخاب کیسے ہوا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب طرفین سے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے، بڑا مقدس ہے، بڑا مقدس ہے، بڑا پاکیزہ ہے، بڑا مبارک ہے۔ اور عدنان تک، یعنی اپنے 20 باپ دادا کے نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن دی ہے کہ میں کن کا بیٹا ہوں، میرا سلسلہ نسب کیا ہے۔ اور عدنان سے آگے میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے ذرا سماعت فرما لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ابن عبداللہ، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب، ابن لعی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن نضر، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان۔ گویا ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اور ایک طرف عدنان کا۔ درمیان میں 20 نام ہیں، باپ دادا، اور اس کے بعد آگے ان کا جو سلسلہ نسب چلتا ہے۔ اس میں ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں گے تو آپ کے لیے اور میرے لیے بات کرنا، سمجھنا، سمجھانا ذرا آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے جو دادا کے والد ہیں ہاشم، اس کی وجہ سے آپ ہاشمی کہلائے، اور اس کے بعد آگے قصی آتے ہیں 5ویں نمبر پر، جو کلاب کے بیٹے ہیں۔ تو یہ حضرت قصی جو ہیں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے
یعنی جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، قبیلے تھے، ان کو اکٹھا کیا تھا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے قریشی۔ لیکن جو 11ویں نمبر کے فہر ہیں ان کا لقب بھی قریش تھا، تو اس لحاظ سے آپ قریشی کہلائے۔ آپ ہاشمی بھی ہیں، آپ قریشی بھی ہیں۔ اور آگے تقریباً 14ویں نمبر پر جو کنانہ ہے، جن کا ذکر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 14ویں نمبر پر ہیں کنانہ۔ تو یہ کن کی اولاد ہیں؟ یہ عدنان کی اولاد ہیں، کیونکہ 18ویں نمبر پر جا کر مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان آتا ہے۔ تو عدنان کہاں سے آئے؟ عراق سے، کیونکہ ولد اسماعیل ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ ان کا تعلق عراق سے تھا، وہاں سے آئے ہیں۔ یہ جتنے بھی ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے وہاں سے عبور کیا ہے، اس لیے عبری زبان آئی۔ علی کل حال تو ابراہیم علیہ السلام تک عدنان سے لے کر ابراہیم، یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں کنانہ، اور کنانہ کے جو جد امجد ہیں وہ ہیں عدنان، تو گویا عدنان اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اب اسماعیل عدنان سے لے کر اسماعیل تک 40 رشتے بنتے ہیں، 40 پشتیں بنتی ہیں، 40 آدمیوں کا نام ہے۔ میں 10 کا نام لے دیتا ہوں ابتدا سے اور آخر میں، کہ عد، حمیسہ، سلامان، اوس اور بوس، یہ عدنان کے دادا پڑدادا ہیں۔ اور ادھر سے جو پوتے پڑپوتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے، مزئی، عودہ، عرام، قیدار ابن اسماعیل ابن ابراہیم، تو یہ 60 پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ سے جو کنفرمیشن ہے، جو متفق علیہ ہے، وہ ہے عدنان تک۔ چلیے آگے بھی تھوڑا سا سن لیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اگر 9 پشتوں کو اور آگے بڑھایا جائے، ان کے باپ کا نام آزر تھا، تارے تھا، ساروغ تھا، راعو تھا، تو وہ 10ویں نمبر پر نوح علیہ السلام ہے۔ اور 10ویں نمبر سے آگے 8 پشتوں کا ذکر کریں تو سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، شیس اور آدم۔ تو آدم علیہ السلام کی تو بے شمار اولاد تھی، لیکن ان کا جو بیٹا شیس تھا نا، اس سلسلے سے چلایا آ رہا ہے یہ سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ ابن ہشام میں ہے، ابن سعد میں ہے، اور فتح الباری میں، اور باقی کتب میں، احادیث کی کتب میں اور تاریخ کی کتب میں یہ سلسلہ نسب آپ کا شیس علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب گنا جاتا ہے۔ لیکن ہم توجہ مرکوز کرتے ہیں اس سلسلہ نسب پر جس پہ بارے میں نبی علیہ السلام کی مہر موجود ہے، وہ ہے عدنان تک۔ اور عدنان کے پوتے کا بیٹا کون ہے؟ مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ تو دیکھیے ایک قبیلے اور یہ جو سلسلہ نسب ہے، قبائل جو ہیں یا جو اسر ہیں، اسرے وہ مل جاتے ہیں جا کر قریشیوں کے ساتھ، اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ۔ تو والد کے لحاظ سے تو آپ نے سن لیا کہ آپ ہاشمی ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ کنانی ہیں، آپ عدنانی ہیں، آپ اسماعیلی ہیں۔ اسماعیلی سے مراد یہ ٹرم نہیں جو آج کل یعنی بے دین لوگوں کی ہے، جو آگے بڑھ گئے ہیں، جنہوں نے شرک انتہا کر دی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اسماعیل سے مراد یہ ہے ابراہیم علیہ، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو سیدہ آمنہ اب نبی علیہ السلام کی والدہ کی طرف سے بھی آپ کا جو سلسلہ نسب جو ہے نا، وہی آپ کے اس والد کے سلسلہ نسب کے اندر جا ملتا ہے۔ جیسے آمنہ، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ بنت وہب بنت عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ، یہ قصی کے والد ہیں ابن کلاب۔ گویا 4-5 پشتوں کے بعد جا کر 6 نمبر پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سلسلہ جو ہے، والدہ کا سلسلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قریشی خاندان سے جا ملتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کہ حضرت آمنہ کی جو سلسلہ ہے ان کے ننہال کی طرف سے، اس کی ماں کا نام ہے، یعنی سیدہ آمنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ برہ۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ نانی ہے، تو برہ بنت عبداللہ برہ بنت عبد العزہ ابن عثمان ابن عبد الدار، اور ابن الدار کون ہے؟ بن کلاب ابن مرہ۔ تو یہ بھی انہی قریشیوں کے اندر جا کر داخل ہو جاتے ہیں۔
تو میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ آپ کو کوئی ذہنی بوجھ نہ ہو جب میں آل سعود کا سلسلہ نسب بیان کر رہا ہوں۔ اس مجلس کا نام کیا ہے کہ من ہم آل سعود، کون ہیں آل سعود، کیا ہے ان کا سلسلہ نسب، یہ کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ لوگ بڑے عجیب انداز سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کوئی ان کو یہودیوں سے ملا رہا ہے، صہیونی کہتے ہیں، سلسلہ نسب بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی بغض میں اتنے دور چلے گئے ہیں۔ اس لیے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اس کا بھی تذکرہ کروں۔ تو آئیے سنتے ہیں ہم تاریخ کے الفاظ میں، جو کہ مورخین نے بڑی محنت کے بعد ان کا سلسلہ نسب جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ چلیے ہم چلتے ہیں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، صدر الجزیرہ العربیہ ہیں، صدر الجزیرہ جو شہباز ہیں اس جزیرہ عربیہ کے، عبدالعزیز الملک عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بن عبد الرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبداللہ بن محمد ابن سعود بن محمد ابن مقرن ابن فرحان بن ابراہیم ابن موسیٰ ابن ربیع ابن معنی ابن ربیع المریدی۔ تو یہ بنی حنیفہ میں سے ہیں، اور وہ بنی بکر بن وائل کے قبائل میں سے ان کا تعلق ہے، اور وائل کے باپ کا نام ہے ساکت بن حنب بن اقصا دعمی جدیلہ، اور اس کے بعد اسد آتے ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے۔ اسد ربیہ کے بیٹے ہیں، اسد ابن ربیہ۔ اب ذرا دھیان سے سنیے بھی گا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر حوصلہ کر کے۔ ربیہ ابن مدر، ربیہ ابن نزار ابن معد ابن عدنان، اور ادھر ہم نے پہلے پڑھا ہے مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، کہ عدنان کے پوتے کا بیٹا یعنی پڑپوتا کون ہے؟ مدر ہے۔ اور اسی طرح عدنان کے پڑپوتے کا نام ربیعہ ہے، اور ربیعہ کی یہ نسل سے ہیں کون؟ آل سعود۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان اور ربیعہ ابن نزار، گویا مدر اور ربیعہ دونوں بھائی ہیں، پتہ نہیں کتنے بھائی ہیں، نزار کی کتنی اولاد ہے، صرف ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس سے یہ سلسلہ نسب ثابت ہو رہا ہے تاریخی طور پر۔ تو گویا آل سعود کا تعلق کنانہ کے بعد جا کر عدنانیوں میں شامل ہو جاتا ہے، جو سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق علیہ ہے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی آل سعود۔ اگر کسی کو دلچسپی ہو مزید تو اس سے پہلے میں نے ایک مجلس سے، ایک طویل مجلس کو ریکارڈ کروایا ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے، اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو وہاں تفصیل میں جا کر دیکھ سکتا ہے، لیکن مختصر یہ ہے اس سوال کا جواب آج کی اس مجلس کا کہ آل سعود کا تعلق آل اسماعیل سے ہے، عدنان سے ہے، ابراہیم سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر ہم یعنی شرافت کی زبان اگر بولیں تو کم از کم اتنا ہی بولا کریں کہ آل سعود کو دوسرے القاب دینے کی بجائے کم از کم یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ترقی عطا فرمائے، ان کی جتنی بھی محنت اور کاوش ہے، اور جتنی بھی یہ کاوش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے دوبارہ، یا اللہ ہمیں حق اور سچ، حق سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کی توفیق عطا فرما، حق ہمیں دکھا دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ باطل کو بھی ہمیں واضح کر دے، یہ باطل ہے اور اس سے ہمیں دور لے جا۔ یا اللہ ہم تیرے پیغمبر کے امتی ہیں، ہمیں اپنے پیغمبر کی معیت قیامت کے دن نصیب فرما۔ اور میں امید کرتا ہوں، بلکہ یقین کرتا ہوں کہ جس انداز سے اللہ رب العالمین نے ان 300 سالوں کے اندر آل سعود کو توحید اور رسالت کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، جس طرح انہوں نے جہاد کیا ہے،
وہ چلتا رہا ہے، آج بھی ہے۔ یہ جہاد ہے، پوری دنیا مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور آپ کو بعض بات واضح ہو گئی کہ وہ جو جھنڈا بلند کیا گیا تھا 300 سال پہلے، پوری مخالفت کے باوجود بلند ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا جھنڈا، جو محمد بن سعود بن محمد بن مگرن نے رکھا تھا۔ اور اس کی حفاظت کے لیے آل سعود کو اللہ نے موقع عطا فرمایا، ہمت دی، طاقت دی، تو وہ سنبھالے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ یہ برقرار رہے گا، کیونکہ اس کی بنیاد میں کیا ہے؟ شہیدوں کا خون ہے، مجاہدین اسلام کا خون ہے، یہ مجاہدین توحید اور رسالت کا خون ہے، ان کی ماں بہنوں کی عصمت ہے اس کی بنیادوں کے اندر۔ اور اللہ کے ساتھ انہوں نے سچا وعدہ جو کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، جیسے صحابہ کرام نے وعدہ کیا اور سچا کر دکھایا۔ 300 سال کے بعد، یعنی 1200 سال کے بعد، آج سے 300 سال پہلے پھر قوم کو اللہ نے ایک قوم کا انتخاب کیا، اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، جام شہادت نوش کیا، مجاہدین ٹھہرے اور پھر غازی بنے، اور اس عالم کو بلند کیا اور بلند کرتے رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک بنیاد میں توحید رہے گی اور مصطفیٰ صلوات ربی وسلام علیہ کی سنت مطہرہ کا اجرا رہے گا، اس کو کوئی ماں کا لال نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔